والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی پروگرام سے ہم خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور و معروف واقعہ عرض کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ اپنے اندر حکمت کے بہت سارے پھول لیے ہوئے ہے، بہت سارے قیمتی موتی لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پھولوں کو، ان موتیوں کو چنیں اور اس سے ایک ہار تیار کریں، اسے اپنے گلے میں پہن لیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو قرآن عظیم میں عرض کیے گئے صرف بطور قصہ ذکر نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات میں ہزارہا حکمتیں، ہزارہا پیغامات، ہزارہا نصیحتیں پوشیدہ فرمائی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ان نکات کو تلاش کریں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اپنی سوچوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنی کیفیات کو بدلیں، تاکہ ہم بھی اس معاشرے میں ایک مثبت اور ایک ترقی والی تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعہ جو چل رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور 3 ایسے معاملات ہوئے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو آبجیکشن ہوا، آبجیکشن آپ نے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شروع میں چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن اب سوال کر چکے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کے بعد کہا کہ اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، میں آپ کو حکمت ذکر کر دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ اور واقعات آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا واقعہ کشتی والا ہوا تھا کہ ان دونوں کو کشتی والوں نے مفت میں بٹھا لیا تھا۔ دوسرے کنارے پر پہنچنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ دوسرا، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو، جو چھوٹا سا بچہ تھا، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ نے قتل اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تلوار مار کے۔ اور تیسرا، گاؤں والوں سے آپ نے وہاں کے عرف، ماحول اور شریعت کے موافق کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے گاؤں کے اندر ایک بہت اونچی دیوار جو گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے بطریق معجزہ اس کو ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا۔ تو اس پر اعتراض پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک طرف ان کا انکار، ہماری جو ان پہ چیز واجب تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی، جو ہم پہ واجب نہیں تھی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اور پھر وہ بھی بلا اجرت، آپ کو اجرت لینی چاہیے تھی۔ تو یہ 3 طرح کے واقعات گزرے، جن تینوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کے اعتبار سے اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا کہ اب آپ اور میرے درمیان جدائی ہے، کیونکہ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، لیکن آپ نے سوال کر لیا تو اب ہم دونوں جدا ہوں گے۔ اور میں آپ کو اس کی حکمت بتاتا ہوں۔ اب یہاں سے حکمت سٹارٹ ہوتی ہے، وہ دیکھیے۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ، تو انہوں نے کہا بہرحال سفینہ، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، تو یہ مساکین کے لیے تھا، چند مساکین کا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ 10 مساکین تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوڈر تھے، کہ ایک جگہ سے سامان اٹھاتے تھے، دوسری جگہ رکھتے تھے، دوسری جگہ سے اٹھاتے یہاں پہنچاتے تھے، اس کی اجرت لیا کرتے تھے، اور ان کا گزارا اسی کشتی سے ہوتا تھا۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ کیوں میں نے اس کو پھاڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، تھی یہ چند مساکین کی، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ اس کشتی کے ذریعے سمندر میں کام کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب ناک کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، وجہ کیا تھی کہ ان کے دوسری طرف ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر کشتی کو غصب کرتے ہوئے لے لیا کرتا تھا۔ ہر کشتی سے مراد سالم کشتی کو، یعنی اس نے اپنے خادموں سے کہہ رکھا تھا کہ جو بھی کشتی تمہیں ایسی نظر آئے، سامان اٹھا کے لائے یا کوئی بھی، کہ جو صحیح سالم ہو اس کو قبضے میں لے لینا۔ تو وہ زبردستی چھین لیا کرتے تھے۔ تو میں نے اس لیے تھوڑا سا اس کو عیبناک کر دیا، اور یہ شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو کاٹا پھاڑا تھا کہ عیب بھی نظر آتا تھا، وہ پورا آرام سے لگ سکتا تھا، ختم ہو سکتا تھا عیب، اور ایسا نہیں تھا کہ پانی اس کے اندر آ جاتا، کشتی میں غرق ہو جاتی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا تھا، لیکن آپ نے اس انداز سے توڑا تھا جیسے ایک تو ہوتا ہے نا پانی کے اندر سطح ملی ہوتی ہے، اور ایک کشتی کا حصہ پانی کی سطح سے ذرا اونچا ہوتا ہے، تو ادھر سائیڈ سے آپ نے مارا، توڑا تھا۔ تو وہ اس میں پانی آنے کا امکان نہیں تھا کہ کشتی غرق ہو جاتی، اور دور سے عیب نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اور وجہ یہی تھی حکمتاً کہ تاکہ یہ بادشاہ اس پہ قبضہ نہ کر لے اور مسکین بچے اپنے مال سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ تھی، اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی۔ تو یہ اصل میں کشتی کو عیب نہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ظالم بادشاہ سے کشتی کو بچانا مقصود تھا۔
دوسرا فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَام، اور بہرحال جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو ان دونوں کے اس کے جو ماں باپ تھے دونوں وہ مومن تھے۔ فخشینا تو ہم نے خوف کیا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ بچہ انہیں سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کروا دے گا۔ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ چونکہ بہتر جانتا ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو وہ ماں باپ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات بیان فرما دی کہ اگر یہ بچہ زندہ رہے گا تو یہ کفر میں مبتلا ہوگا، اور ماں باپ اس کی محبت میں کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ارادہ الہی یہ کار فرما ہوا کہ اس بچے کو زندہ نہ چھوڑا جائے اور اس کو موت دے دی جائے، تاکہ یہ اپنے والدین کے لیے آزمائش نہ بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا جو ہوا، لہٰذا آپ نے اس پر بھی اگر گرفت کی ہے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک درست فیصلے پر گرفت کرنے کی کوشش ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اب خضر علیہ السلام کے ذریعے بات بیان فرمائی کہ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل دے ان دونوں کو، ان کا بدلہ دے ان دونوں کو ان کا رب، جو اس لڑکے سے زیادہ بہتر ہو پاکیزگی کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا ان ماں باپ کے زیادہ قریب ہو احسان اور رحم کے اعتبار سے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خضر علیہ السلام کے ذریعے بات بیان فرما دی کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ یہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کرے گا، تو ایک تو ماں باپ کو بچانا مقصود تھا، اور جب اللہ نے ایک نقصان کسی کو دیا ہے تو یہ اس کی عادت کریمہ ہے، اگر سامنے والا صبر کرتا ہے تو وہ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس سے بہتر اولاد عطا کریں گے جو پاکیزگی کے اعتبار سے بہت اچھی ہوگی، یعنی مومن مسلمان ہوگا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے اعتبار سے زیادہ قرب رکھے گا، تو ایسے ہی اولاد تمہیں عطا کی جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس سے کئی نبی پیدا ہوئے بعد میں، تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دیوار دو یتیم بچوں کے لیے تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، أَن يَبْلُغَهَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی تک پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا، اور پھر یہ نکال لیں، کنزہما، اپنے خزانے کو۔ رحمتً من ربک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اظہار رحمت تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ الصبر، یہ اس کی تعویل ہے، یہ اس کی حکمت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو گویا کہ خضر علیہ السلام نے واضح طور پہ بتایا یہ تمام معاملات میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، میں تو ایک فاعل تھا، اصل میں کروانے والا کوئی اور تھا، اور ان تین کاموں کے اندر یہ حکمت پوشیدہ تھی۔ تو ان تین کاموں کو دیکھیے، پہلے اس پہ ایک میں بہت ہی ضروری کلام عرض کرتا ہوں، پھر ان تین کاموں کو بالتفصیل ذرا دیکھا جائے گا۔ ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ انبیاء علیہم السلام تھے، یقینی سی بات ہے کہ ان کو جو بھی چیز پتہ چلتی ہے وہ بذریعہ وحی پتہ چلتی ہے، لہٰذا ان کا کسی پوشیدہ حکمت کو دیکھ کر، پوشیدہ حکمت پر مطلع ہو کر ظاہری طور پہ ایسا عمل اختیار کرنا جو ناجائز سا محسوس ہوتا ہے، تو ان کو ہی زیبا ہے، انہی کو حق حاصل ہے، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے اس چیز کی اصل حکمت بتا دی گئی تھی، یہ بتا دی جاتی ہے، اس لیے ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اس طرح کر لیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تعویل بتائی ہوگی، یا انہوں نے اگر کر لیا تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، نہیں، ہم میں اور نبیوں میں بہت فرق ہے۔ انبیاء علیہم السلام ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ بظاہر ایک ناجائز کام اختیار کریں جو ہماری نظر میں ناجائز ہو، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہو، اور اس قسم کے عمل کو وہ خود اختیار نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اختیار کیا جاتا ہے۔
اب اس میں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے ڈبے پیر اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ انہوں نے علم ظاہر پڑھا ہے نہ علم باطن، وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ انہیں منع کریں کہ جی آپ یہ گناہ کر رہے ہیں تو بولتے ہیں تمہیں کیا معلوم، تم نے خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جی سنا تو ہے، تو بس جو حکمت ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یوں لوگوں پر نفسیاتی اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی باتوں سے ان کو پاگل بناتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا، خضر علیہ السلام حکمت جانتے تھے، بچے کو قتل کیا بظاہر گناہ تھا لیکن پیچھے کیا حکمت تھی۔ اسی طریقے سے گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام بن جاؤ اور ہم خضر ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو ان کو ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی حکمت اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ اسی طرح ہم بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اگر ہم بظاہر کچھ ناجائز کام کر بھی رہے ہیں تو ان کی حکمت ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ اس طرح کسی امتی کا یہ دعویٰ کرنا اور اکابرین کے اس طرح کے عمل کو اپنے لیے دلیل بنانا، یہ اس کے ایمان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ اس شخص سے سوال کیا جائے کہ خضر علیہ السلام کو تو یہ معلوم تھا اور انہوں نے تعویل بھی پیش کر دی تھی، باقاعدہ انہوں نے کہا کہ بھئی تعویل یہ ہے اس کے پیچھے کہ پہلے والے معاملے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ۔ اب اس ڈبے پیر سے پوچھا جائے چلو تم اپنی تعویل بتاؤ، اگر تم عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھاتے ہو، اگر تم کتے لڑواتے ہو، اگر تم شوقیہ فوٹویں کھنچواتے ہو، اگر تم نے بڑی بڑی فریم میں فوٹویں کر کے لگائی ہوئی ہیں، اگر تم چرسیں پی رہے ہو، شراب پی رہے ہو یا ہیروئن پی رہے ہو، نشہ کر رہے ہو، تو بتاؤ کہ اس کے پیچھے، اگر تم کہتے ہو کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں نہیں پتہ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، بتاؤ کیا حکمت ہے، جواب دو۔ تو اب ان سے اگر کویسچن کیا جائے تو سوائے غصے میں آنے کے، سوائے طیش میں آنے کے، سوائے سامنے والے کی ایمان کی بربادی کی خبر دے کر اسے ڈرانے کے اور کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہماری گزارش دونوں گروپ سے ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کیوں جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ایک ناجائز کام کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنانے کے لیے اکابرین کس طرح کے واقعات کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی گرفت نہ کریں اور آپ کے گناہوں پر پردہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دو گے؟ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے سوال کرے گا، کیا وہاں پہ کوئی عذر پیش کر سکو گے؟ کیا وہاں یہ کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں حکمت تھی؟ تو یہاں تو خضر علیہ السلام کے کام میں حکمت اللہ نے بیان فرمائی تھی، خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کیا یہ کہہ سکیں گے اس میں حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون سی حکمت تھی بتاؤ، میں نے کہا تھا کوئی تمہیں؟ اگر میں نے کہا تھا میری وہ حکمت ذکر کر دو، اگر میں نے نہیں کہا تھا پھر تمہیں کس نے کہا تھا کہ کوئی ایسی حکمت اپنے ذہن میں رکھو کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے ناجائز کام کرنا جائز ہو جائے، بتاؤ وہ کیا حکمت ہے؟ تو وہاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کا مرجع بنایا ہے، کچھ لوگوں کے اخروی مستقبل کو آپ کے ذمہ ڈال دیا ہے، تو پھر آپ کو اسی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، ان کو صحیح گائیڈ لائن دینی چاہیے، انہیں صحیح راستے پہ لگانا چاہیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے، انہیں بیوقوف بناتے ہوئے نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی چلانا اور ان سے حاصل ہونے والے فائدوں سے نفع بھی حاصل کرتے رہنا، اور ان کو جاہل رکھنا، ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا، یہ آپ کی آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ دوسری ہماری درخواست اس گروپ سے ہے جو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اسی قسم کے واقعات کو بنیاد بناتے نظر آتے ہیں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا وہ جو جن کی آپ عقیدت رکھتے ہیں وہ تو بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھتی ہیں، وہ تو گالیاں بکتے ہیں، ماں بہن کی گندی گندی گالیاں بک رہے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراض کیا تھا، خضر علیہ السلام کے ہر کام کے پیچھے حکمت تھی بابا، اسی طرح ہمارے شیخ صاحب کے کاموں کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بھی ایک مطلب جاہل قسم کے پیروں کا ہم نے یہ حال دیکھا ہے کہ فوراً اپنے آپ کو علماء کے مقابلے لائے کھڑا کر دیں گے یا علماء کو مقابل میں لے آئیں گے، او جی ہم حقیقت والے لوگ ہیں، معرفت والے لوگ ہیں، ان علماء نے تو ظاہری کتابیں پڑھی، ان کو کیا پتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو سب سے بڑی احمقانہ حرکت ہے۔ ہر نبی نے ظاہری علوم پر دسترس رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی علوم بھی عطا فرمائے۔ تمام صحابہ کرام عالم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری علوم بھی سیکھے، روحانی علوم اس کی برکت سے حاصل ہوتے چلے گئے۔ ہر اللہ کا ولی جو 1400 سال 1500 سال میں آپ کو نظر آئے گا، سب نے یہ ظاہری علوم حاصل کیے، اکتساب کیا ہے۔
اس کے بعد روحانیت کی طرف متوجہ کی۔ یہ آپ کا ایک نیا گروپ نکل آیا ہے کہ ظاہری علوم سے تو کوسوں دور ہے، روحانی علوم کہاں سے حاصل ہو جائیں گے؟ جب کھیت کے اندر بیج ہی ڈالا تو فصل کہاں سے نکل آئے گی؟ اور پھر بیج ڈالنے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھا، وہ جی بیج ڈال رہے ہیں، فصل کاٹو ڈائریکٹ، بیج کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ خود سوچئے اس قسم کے احمقانہ باتیں کرنے والے کیا گائیڈ لائن فراہم کریں گے؟ یہ تو خود آخرت میں اپنے آپ کو شرمندگی سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو کوئی برا محسوس نہ فرمائے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ پیر بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے، کوئی لیڈر بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے۔ اگر کوئی جس کی آپ اتباع کرتے ہیں، جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، اتباع کرنا، عقیدت کرنا، رکھنا برا نہیں، لیکن غلط شخص سے عقیدت رکھنا اور غلط کام میں پیروی اختیار کرنا دونوں قابل گرفت ہیں۔ اور میدان معاشر میں اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ جنہوں نے پیروی کی وہ یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے تمہارے پیچھے چلے، اور جواب میں وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کیا مجبور کیا تھا کرنے پہ، تمہارے پیچھے خود چلے، تم بھی جہنم میں جاؤ، ہم بھی جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی سے بھی اگر آپ جیسے خصوصاً بیعت ہونا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کے ظاہری اعمال و افعال کیا ہیں۔ جیسے کہ ترتیب بزرگان دین نے لکھی ہے کہ نمبر 1 آپ دیکھیں وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، نمبر 3 ظاہری علوم اس کے پاس ہوں، کم از کم اپنی ضرورت کا مسئلہ خود کتاب سے نکال سکے، اور نمبر 4 وہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اس کا شجرہ جو ہے، جو اکابرین کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے کسی سے خلافت لی، انہوں نے کسی سے لی، اس طرح بزرگوں کا سلسلہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ تو کم از کم دیکھیں اس سلسلے کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں، 3 چیزیں تو مسٹ ہیں۔ نمبر 1 مسلمان صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 صاحب علم ہو، نمبر 3 اعلانیہ کوئی بھی گناہ نہ کرتا ہو۔ یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرنے میں عبادات بھی آ جاتی ہیں کہ نمازیں پڑھتا ہے، اگر نمازیں چھوڑ رہا ہے تو اعلانیہ گناہ میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو خاص گناہ کے کام ہیں وہ بھی کوئی اعلانیہ طور پہ نہ کرتا ہو، ایسے شخص کا دامن تھامیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے وصف علم کو نظر انداز کر دیا، کسی کی عقیدے کی خرابی کو نظر انداز کر دیا، کسی کے اعلانیہ گناہ کو نظر انداز کر دیا، غلط ہے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص باشرع ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ اعلانیہ طور پہ گناہ نہیں کرتا ہے، آپ وابستہ ہو گئے، اب کبھی کبھار ایک آدھ بار ان سے کوئی ایسا کام ہوتا نظر آیا جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے، گناہ ہے، تو اس میں واجب ہے کہ ان سے حسن ظن رکھیں۔ اس میں واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کی عادات و اطوار ہیں، وہ اس بات پر دلیل ہیں کہ ابھی اس کام میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، آپ اس حکمت تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن وہ بھی کوئی ایسا اعلانیہ طور پہ گناہ نہیں کریں گے کہ معاذ اللہ کوئی شراب پینا شروع کر دیں سب کے سامنے، یا گانے سننا شروع کر دیں، عورتوں بے پردہ عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ کام ایسا ہی ہوگا کہ جو بظاہر آپ کو تھوڑا بہت ناجائز سا نظر آئے گا، لیکن حقیقتاً ناجائز ہوگا نہیں، اس کی حکمت ظاہر ہوگی تو بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، اس پہ بدگمانی صحیح نہیں تھی۔ جیسے کہ حضرت ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ جو جن سے بیعت ہونے کا ارادہ تھا کہ وہ کشتی لڑ رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے میں تو سوچ رہا تھا بڑے بزرگ ہوں گے تو کشتی لڑ رہے ہیں، لیکن تھی وہ ستر ڈھک کر، لیکن وہ مطلب زور آزمائی ہو رہی تھی۔ اب جیسے انہوں نے سوچا تو ایک دم ان پہ غنودگی سی طاری ہوئی، اور انہوں نے میدان محشر میں اپنے آپ کو دیکھا کہ بڑا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں جانے کا حکم دے رہا ہے، کسی کو جنت میں لے جانے کا حکم دے رہا ہے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیں۔ جب یہ آگے بڑھے تو یہ ایک دلدل میں گر گئے، اور اتنے گہری دلدل تھی جس میں آہستہ سے دھنستے ہوئے گردن تک پہنچ گئے۔ تو اچانک پھر ان کو نظر آیا کہ جن سے یہ بیعت ہونے کے لیے چاہ رہے تھے کہ بیعت ہو جائیں، وہ حضرت تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے کھینچ کے ان کو دلدل سے باہر نکال دیا۔ اب جب باہر نکلا آنکھ کھل گئی، دیکھا تو سامنے کشتی وغیرہ ختم ہو گئی تھی اور حضرت سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسی آنکھ کھلی تو وہ حضرت کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہم کشتی نہ کریں تو تم جیسے لوگوں کو دلدل سے باہر کون نکالے گا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کشتی اللہ کی رضا کی خاطر تھی اور جہاد کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے تھی، تمہارے بدگمانی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ تو یوں ہو سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام